برٹش سرکار نے جو ادارے بنائے، یہ پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ وہ ادارے اس نے بڑے پاورفل بنائے اور پارلیمان کو اس نے کمزور بنایا، تاکہ جب پارلیمان کے لوگ عوام کے لیے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں تو وہ ان اداروں کو استعمال کر کے ان کو یا اغوا کر لے یا دبا دے یا اپنی مرضی کے ان سے کام کرائے، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ ہم جتنی سیاسی کارکنیں اور سیاسی پارٹیوں سے اور ہمارے سیاسی لیڈران جتنے بھی گزرے ہیں اس پاکستان بننے کے بعد، جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور جناب عمران خان تک، ان سب نے اس چیز کو بھگتا ہے۔ دیکھیں میسج ایسے اچھے نہیں جا رہے، لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ آپ ہمارا بڑا محترم ادارہ ہیں، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم نے اپنے بچے دیے ہوئے ہیں آپ کو، اپنی بچیاں آپ کو دی ہوئی ہیں جو محاذ فرنٹ لائن سے لے کے ہر جگہ تک اس قوم کی ڈیوٹی اور خدمت کر رہے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے اس قسم کے بیان دینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو چاہیے کہ وہ ساری صورتحال کو دیکھیں۔ عمران خان ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، قائد ہیں، اس پاکستان کے میجارٹی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے فالوورز ہیں، وہ اپنا ایک صوبے میں چیف منسٹر نامینیٹ کرتے ہیں، اس کو پورا ایکسیس ہونا چاہیے۔ یہ تو مذاق بنا ہوا ہے، ہائی کورٹ کہتی ہے، سپرڈینٹ سامنے کھڑا ہے کہ تم اجازت دو، وہ جاتے ہیں اندر، اجازت نہیں ملتی۔ آپ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ آپ ان 4.5 کروڑ لوگوں کی توہین کر رہے ہیں جنہوں نے اس پارلیمنٹ کو منتخب کیا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اب وقت آ گیا کہ ہم کنسنسس کی طرف جائیں، ہم بہتری کی طرف جائیں۔ میری اپوزیشن لیڈر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، کنڈی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، ہم پہلے بھی ایک دفعہ اس ہاؤس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا وفاق کے اور صوبے کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے۔ جب پی ٹی ایم کا معاملہ ہوا، اسی ہاؤس نے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کیے تو اللہ نے کیا وہ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ نپٹ گیا۔ اس ہاؤس میں پچھلے 1.5 مہینے سے ہم ان لا اینڈ آرڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس پہ تقریریں ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی تقریریں ہو گئیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی تقریریں ہو گئیں، ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کنڈی صاحب کسی کلیکٹیو ایفرٹس کی طرف جانا چاہیے۔ آپ اس پہ کمنٹ کریں تو پھر کہ میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا کہ وہ پھر مجھے عوام کو مجھے یہ یقین دہانی دے کہ میں کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہا، لیکن اگر میرے ایک بھی پاکستانی کی لاش گری تو میں اگلوں کی نسلیں تباہ کر دوں گا۔ اس میں پھر یہ غیرت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ادھر میرے مقبرے میرے قبائل کے ایکس مرج ایریاز کے لوگوں سے بھرے جا رہے ہیں اور آپ کہیں میں نہیں بیٹھ رہا، آپ کہیں گے جی میری فرعونیت اتنی ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ یہ تڑ اس بندے میں ہونی چاہیے کہ وہ پھر اپنے ایک بھی پاکستانی کے جنازے پہ ایسا ایکشن لے کہ ہم کہیں کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ آج کی جو سب سے اہم ایشو پہ بات ہو رہی ہے وہ مرجڈ میں لا اینڈ آرڈر کے جو سچویشنز بنی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے سب سے پہلے بات ہو رہی ہے۔ جناب ہم چھوٹے تھے، ادھر سے ہم نے پڑھائی کی، تب سے یہی حالات تھے اور ہم اس چکر میں تھے کہ یہ انشاءاللہ بہتری کے سائڈ پہ جائیں گے اور بہتری کے سائڈ پہ جائیں گے۔ ہمارے بچے ہو گئے، ابھی بھی وہی حالات، وہی آپریشنز، وہی فوجی آپریشنز کے تھرو امن ڈھونڈنا، اور جب ایک آپریشن ختم ہوتا ہے اور ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کامیابی حاصل کی، حالانکہ ان علاقوں کے جو لوگ ہوتے ہیں جس کا بھائی شہید ہوا ہوتا ہے، جس کی بیٹی شہید ہوئی ہوتی ہے، جس کا بھتیجا مرا ہوتا ہے، اس درد سے جو گزر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا فائدہ کیا ہے۔ آپریشن سے، فوجی آپریشن سے اگر فائدے ہوتے تو میرے خیال سے آج سب سے زیادہ
مرجڈ ایریاز جتنے بھی ہمارے 7-8 ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، سب سے زیادہ محفوظ یہ ایریا ہوتا، کیونکہ سب سے زیادہ فوجی آپریشنز یہاں ہوئے ہیں۔ وہ بنیری صاحب ایک شعر میں اس سچویشنز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پورا صدی جنگ وشو د تباہی جنگ وشو، پورا صدی جنگ وشو د تباہی جنگ وشو، یو وی ما وگٹو بل وی ما وگٹو، سو کوئی انگریز وگٹو سو کوئی ملا وگٹو، یو لیونے ناس دے دغه خبری اوری د دیو مازغه خراب دی، جنگ سو گٹلے نشی، پا جنگ کے گٹا نشتا، جنگ سراسر تاوان دے، کہ وہ یقین نرازی دا کنڈ رنڈ شمار کئی، دا یتیمان را شمار کئی، دا لنگ کورون شمار کئی، او دا برباد زلون شمار کئی، کہ چرتا دا گٹوی نتاسو گٹا وکڑا، دیشتوم سرو خوڑو، یو نوے جنگ شروع کئی، چھ نورا گٹا وکئی۔ تو اسپیکر صاحب، ہمیں اپنے لیڈر سے کیوں اتنا پیار ہے؟ جناب عمران خان سے ہمیں اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ باقی سارے بھی لیڈران ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی جو ہے وہ آپ سمجھے کہ اسی مٹی کا بچہ ہے۔ آج ہم اگر عمران خان کے پیچھے کڑے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان کی غیرت مند ہونے کی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس گھر کی کفالت جو بھی مرد کرے گا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر میں کفالت والا بندہ جو مشری کرے گا، جو آگے جائے گا، وہ غیرت مند ہوگا، کیونکہ بغیرت بندہ اپنے گھر اپنے بال بچوں کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا۔ اور عمران خان کی غیرت کا آپ اندازہ کہاں سے لگا سکتے ہیں؟ وہ ادھر سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پرائی جنگ میں میرا ایک بچہ بھی مر گیا تو بروز قیامت میرا خدا مجھ سے اس کا پوچھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایز اے پی ایم یہ سارے میرے بچے ہیں اور مجھ سے اس ایک بچے کا پوچھا جائے گا۔ تو اگر اس میں اتنی غیرت ہے، اس کو اپنے ایک بچے کا اتنا خیال ہے، ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان میں جنگ چل رہی ہے، کس کی چل رہی ہے، کہاں سے چل رہی ہے، سب کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ پرائی جنگ میں میرے بچے ایندھن کیوں بنے؟ مجھے کوئی فائدہ تو بتائیں، کوئی میرے بچے اس میں ایندھن کیوں بنے اور کب سے بنے اور کب تک بنیں گے؟ کوئی ٹائم مجھے بتائیں۔ اس کے بعد اگر عمران خان سے اڈوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو اس کا کوئی اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہی اس کا مقصد تھا کہ جتنے جنازے پاکستان سے اور پھر اسپیشلی کے پی سے اور اسپیشلی مرجڈ ایریا سے اٹھے گئے، تو میں کہتا ہوں اتنے جنازے اگر کسی جنگ عظیم میں بھی کسی ملک کے گرائے گئے ہوتے تو میرے خیال سے اس ملک نے کوئی بہت بڑا فائدہ کیا ہوتا۔ ہمیں تو کوئی ہمارا فائدہ دکھائے کہ ہم نے کتنا فائدہ کیا اور کتنا نقصان ہم نے کیا۔ اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ابھی بھی اپنے لیڈر کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جناب جو بھی لڑ رہے ہیں ان سب کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں۔ کسی کے ساتھ بھی اس بات میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ بات وہ لیڈر کرے کہ میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، کہ وہ پھر مجھے عوام کو مجھے یہ یقین دہانی دے کہ میں کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہا، لیکن اگر میرے ایک بھی پاکستانی کی لاش گری تو میں اگلوں کی نسلیں تباہ کر دوں گا۔ اس میں پھر یہ غیرت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ادھر میرے مقبرے میرے قبائل کے ایکس مرجڈ ایریاز کے لوگوں سے بھرے جا رہے ہیں اور آپ کہیں میں نہیں بیٹھ رہا، آپ کہیں گے جی میری فرعونیت اتنی ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ یہ تڑ اس بندے میں ہونی چاہیے کہ وہ پھر اپنے ایک بھی پاکستانی کے جنازے پہ ایسا ایکشن لے کہ ہم کہیں کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جی نیب کے پی سے رابطہ کریں اور کل 12 بجے میرے ساتھ ان کی میٹنگ ادھر فکس کریں۔
फिर इसको पहले मैं एक मरतबा इनके साथ डॉक्टर अमजद साहब मीटिंग कर लूं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हम किस, उनको भी मैं सुन लूं कि उन्होंने क्यों वायलेट किया, जो MOU हमारे साथ हुआ है उस MOU की वायलेशन क्यों हुई है। नाज़रीन इकराम, स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी की जानब से आज वाज़ेह हदूद जो है वो बयान कर दी गई हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको मुखातब करके ये कहा है कि आप इस सारी सूरत हाल का नोटिस लें। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और इमरान खान के हवाले से जो सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं उस हवाले से जो है आप मफाहमत की तरफ आएँ। मफाहमत जो है यही आगे बढ़ने का रास्ता है। उन्होंने माजी के हवाले से भी मिसाल दी कि PDM के दौर में भी जो है हमारा जो ईवान है KP असम्बली का, इसने अपना रोल प्ले किया था। जो मुज़ाकरात होते हैं वही अल्टीमेटली एट द एंड जो है वो सॉल्यूशन होते हैं किसी भी चीज़ के। तो उन्होंने तमाम ताकतवर अदारों को जो है दूसरे लफ्ज़ों में मुज़ाकरात की ही दावत दी है, मुफाहमत की दावत दी है और उन्होंने कहा है कि उनकी बात को सुना जाए और इमरान खान के हवाले से जो कि अवाम के सबसे पसंदीदा लीडर हैं, उनके ऊपर जो सख्तियाँ हैं उनके हवाले से गौर किया जाए। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 5 ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਮਹਾਜ਼। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪ ਮਿਲਟਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਪ ਮਿਲਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਤੋਂ 5 ਸ਼ਮਾਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਤਰੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਟਕ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਆਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਜਰਨਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ DGIS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜਰਾ ਖੋਲੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਗਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅੱਡਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਡਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਕਨ ਨੇਕ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਜੇ।